اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ نماز میں ایک ہی رکوع اور 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رکوع بھی 2 ہوتے یا سجدہ ایک ہوتا۔ تو آج ہم اسی بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے والے ہی نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت گرا دی۔ یہی نماز ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی ہے۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہر نماز کی رکعتیں مختلف ہیں، مگر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم تمام فرشتوں کو ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان مردود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کرنے والے فرشتے جب سجدے سے اٹھے تو اللہ پاک نے شیطان کو مردود قرار دے کر بارگاہ خداوندی سے نکال دیا، جس پر تمام سجدہ کرنے والے فرشتوں نے دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والوں میں سے نہ ہوئے۔ کچھ محققین کی یہ بھی رائے ہے کہ جب اللہ پاک نے اولاد آدم سے عہد لیا، اس وقت جب اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے تمام مسلمان سجدے میں گر گئے، مگر کافروں کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ کافروں نے سجدہ نہیں کیا، تو دوبارہ سجدہ ریز ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ اول کی توفیق دی۔ یہاں تک کہ نماز میں 2 سجدے لازم ہو گئے، مگر رکوع ایک ہی رہا۔ یہ تو تھا دینی پہلو۔ آئیے اب ہم ان سجدوں کو سائنس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک امریکی ڈاکٹر کی ریسرچ ہے جو اس نے نماز کے عمل کو دیکھتے ہوئے کی، اور اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نماز سے جسمانی کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے جب اپنی ریسرچ کو مکمل کرنے کے بعد نماز میں پوشیدہ رازوں کو سمجھا تو کہنے لگا، میرا تو دل کرتا ہے میں نماز کو پورے ملک میں لاگو کر دوں، کیونکہ میری ریسرچ نے مجھے نماز کے اندر وہ راز دکھائے جن کی کوئی حد نہیں۔ سجدے میں انسانی جسم کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ انسانی دل جو ہے وہ پمپ کی مانند ہوتا ہے۔ انسان کے کھڑے ہونے یا بیٹھے ہونے کی حالت میں انسان کے جسم کے نچلے حصے میں وزن کی وجہ سے پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ انسانی دل جسم کے نچلے حصے کو تو خون مہیا کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل سے اوپر والے حصے کی جانب خون نہیں پہنچا پاتا۔ دل کے اوپر والے حصے کو خون مہیا تب ہی کیا جا سکتا ہے جب انسان کا سر نیچے کی جانب جھکا ہو اور دل سر سے اوپر ہو جائے۔ سجدہ کرنے والا شخص اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے۔ جب وہ سجدے کو تھوڑا لمبا کرے تو اس کو چہرے کی شریانوں میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ دراصل وہ طویل سجدہ کرنے کی صورت میں خون کی ان رگوں تک سپلائی ہوتی ہے جو پمپ کے سر کے نیچے ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی۔ انسان کے پورے وجود میں اگر مین حصہ ہے تو وہ دماغ ہے، اور اس کی رگوں کو خون مہیا کرنے کا ایک ہی واحد حل سجدہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور 5 وقت سجدہ کرنے سے نہ صرف طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں، بلکہ نماز پڑھنے والے شخص کی زندگی پرسکون و خوشگوار گزرتی ہے، اور آخرت میں جو انعامات اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے وہ مالک کائنات ہی بہتر جانتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔